یہاں سے پیغام ملتا ہے کہ حکومت کے لالچ میں اگر رہ کر ظلم کے ساتھ کھڑے ہوگے نا تو یزیدی بن جاؤ گے، اور حکومت کو لات مار کر حق کے لیے سر کو کٹا دو گے تو حسینی بن جاؤ گے۔ حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنا ہے۔ امام حسین نے کہا اب ہم لوگ یہیں پہ رکیں گے۔ 7 تاریخ کو پانی بند کر دیا گیا ہے، 7 سے لے کر 10 تاریخ تک مسلمانوں پانی بند کر دیا گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آج ہمارا اگر بیٹا، اگر چھوٹا سا بیٹا، اگر چھوٹی سی بچی روزہ رکھ لیتی ہے تو باپ محبتوں سے کبھی سیب خرید کر لاتا ہے، کبھی اس کے لیے جوس خرید کر لاتا ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات لاتا ہے، اچھے اچھے پھل لاتا ہے کہ آج میری بیٹی نے روزہ رکھا ہے، آج میرے بچے نے روزہ رکھا ہے۔ لیکن وہاں 6 ماہ کا علی اصغر پیاسا ہے، 7-8 سال کی سکینہ بھوکی ہے، اونو محمد 6-7 سال کے اونو محمد جو امام حسین کے بھتیجے بھگنے تھے وہ بھی پیاسے ہیں۔ کیسا وہ منظر رہا ہوگا، امام حسین کا پورا گھرانہ پیاسا ہے۔ اسی درمیان کیا ہوتا ہے، اس طرف کے خیمے سے، یعنی یزید کا جدھر خیمہ لگا ہوا تھا، دشمنوں کا جدھر خیمہ لگا ہوا تھا، اس طرف سے ایک چھوٹی سی بچی، بچے تو بچے ہوتے ہیں، انہیں کیا پتا ہوتا ہے کہ دشمن کا کون سا گھر ہے، دوست کا کون سا گھر ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے، آپ کی کسی سامنے والے گھر سے لڑائی ہے، اگرچہ بڑا آپ کے گھر نہیں آتا ہے، لیکن جب کوئی تہوار ہوتا ہے، جب کوئی چیز منائی جاتی ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے تو دشمن کے گھر کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے چلے آتے ہیں۔ معاملہ وہی تھا، وہاں پر ایک چھوٹی سی بچی کربلا میں آتی ہے اور خیمہ حسین میں چلی آتی ہے کھیلتے کھیلتے۔ دیکھتی کیا ہے، یہاں تو پیاس ہی پیاس ہے، یہاں کسی کے پاس کھانا نہیں ہے، اس کے پاس تو عیش و آرام تھا، اس لیے کہ اس کے باپ کا نام حر تھا، وہ حر حضرت حر کی بیٹی تھی۔ دیکھتی ہے چاروں طرف پیاس ہے، سب لوگ بھوکے بیٹھے ہیں، لیکن کہتی ہے وہ چھوٹی سی بچی کہ بھوکے تو ضرور ہے یہ لوگ، لیکن ان کی زبان پر ہر وقت قرآن کی تلاوت ہے، ان کے ہر وقت گزر رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزر رہا ہے، کوئی ناشکری نہیں کر رہا ہے، کسی کی زبان پر شکوہ نہیں ہے۔ وہ چھوٹی سی بچی آتی ہے، ایک سفید بال والی عورت کے پاس، خاتون کے پاس بیٹھ جاتی ہے، جس عورت کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت زینب اس بچی کے ہاتھ کو پکڑ کر کہتی ہے، اے بیٹی تو کہاں سے آئی ہے، تجھے پہلی بار میں نے اپنے خیمہ میں دیکھا ہے، تیرا گھر کہاں ہے، تو کہاں کی رہنے والی ہے۔ بچی تو بچی ہوتی ہے، اس نے سب سچ سچ بتا دیا کہ اے امی جان کی عمر میں رہنے والی خاتون، میں آپ کے جو سامنے والا خیمہ ہے وہاں سے کھیلتے کھیلتے آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ جب اتنا کہا ہے اس بچی نے تو ایسا نہیں کہ اسے دھتکار کر پھینک دیا تھا سیدہ زینب نے، یا اسے برا بھلا کہا تھا، بلکہ سیدہ زینب نے اسے اپنی گود میں بیٹھا لیا اور کہا بیٹی جب تو دوسری طرف سے آئی ہے تب تو میری مہمان بن گئی ہے۔ دیکھو کیسا کردار تھا ان کا، کیسی سوچ تھی ان کی۔ ایک دشمن کی بیٹی آئی ہے، اس دشمن کی بیٹی جس کی وجہ سے امام حسین کربلا میں پہنچے ہیں، لیکن سیدہ زینب کہتی ہے تو میری بیٹی ہے، اے بیٹی میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، ہائے میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، ورنہ میں تجھے روٹی کھلاتی، میں تمہیں پانی پلاتی، ایک گلاس بھی پانی ہوتا تو ہم لوگ خود پیاسے رہ جاتے، لیکن تجھے پیاسا نہیں رکھتے۔ لیکن بیٹی میرے پاس کچھ نہیں ہے، کبھی آنا میرے مدینہ میں، ہم بتائیں گے کہ نواسے رسول کا گھرانہ کیسا ہے، ہم بتائیں گے کہ محمد کے گھرانے والے کیسے مہمان نوازی کرتے ہیں، کبھی آنا میرے مدینہ میں۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہیں سیدہ زینب کہ اسی راستے سے بچی گزر رہی ہے جس کا نام حضرت سکینہ ہے۔ سیدہ زینب دیکھتی ہے حضرت سکینہ کے دونوں کانوں میں بالی لگی ہوئی ہے۔ سیدہ زینب کہتی بیٹی ادھر آؤ، بات مہمان نوازی کی ہے، محمد کے گھرانے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ سیدہ زینب کہتی ہے میری سکینہ دیکھ یہ دوسرے طرف سے آئی ہے، اگر یہ آج خالی ہاتھ جاتی ہے، اگر یہ آج
آج خالی ہاتھ جاتی ہے تو لوگ کہیں گے کہ مصطفیٰ کے گھرانے سے خالی ہاتھ ایک چھوٹی سی بچی لوٹ کر آئی تھی۔ سکینہ فرماتی ہے اے بھوبی جان بتاؤ کرنا کیا ہے؟ سیدہ زینب کہتی ہے یہ جو آپ کے کان میں بالی لگی ہے نا بڑی محبتوں سے آپ کے بابا نے دیا ہے، مجھے پتا ہے، لیکن اس بالی کو اس بچی کو پہنا دو تاکہ یہ جب یہاں سے لوٹ کر جائے تو غموں کے ساتھ نہ جائے، خوشی سے مچلتی ہوئی جائے۔ اس بچی کے کان میں سیدہ زینب کی بھتیجی یعنی حضرت سکینہ نے اس اپنی بالی کو اس کے کان میں پہنا دیا ہے۔ وہ بچی خوشی سے جھومتی ہوئی جا رہی ہے، پہنچی ہے اپنے خیمہ میں، وہاں پر حضرت امام حسین کھڑے ہوئے ہیں، کربل کے میدان میں تقریر کر رہے ہیں کہ اے میرے خون کے دشمنوں، تمہیں پتا ہے کہ تم کتنا گندا کام کرنے جا رہے ہو، تم کتنا گرا ہوا کام کرنے جا رہے ہو، چھوٹے چھوٹے محمد کے گھرانے کے بچوں کی شہادت کرنے جا رہے ہو، اس لیے تم باز آ جاؤ۔ ادھر یہ چھوٹی سی بچی اپنے باپ حضرت حر کے پاس جاتی ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کے کان میں بالی تو تھی نہیں، یہ بالی کہاں سے آ گئی ہے؟ تو اس چھوٹی سی بیٹی سے حضرت حر اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ اے میری بیٹی بتا تیرے کان میں بالی تو میں نے خرید کر نہیں دیا تھا، یہ بالی کہاں سے آ گئی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ بابا جان سامنے میں گئی تھی، وہاں پانی بھی نہیں تھا، وہاں کھانا بھی نہیں تھا، وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن اتنے دل والے وہ لوگ تھے بابا جان کہ ان کے پاس صرف 2 کان کی بالی تھی، اس بالی کو بھی آپ کی بیٹی کو انہوں نے دے دیا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت حر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ کہنے لگے اے بیٹی تیرا باپ اس چیز کا مجرم ہے، تیرے باپ نے ہی یہاں پہ اس خیمے والے کو لایا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ کیسے میں اپنے گناہوں کی تلافی کروں، میں امام حسین سے کیسے معافی مانگوں۔ بیٹی میں لرز رہا ہوں، میں رو رہا ہوں کہ اگر میں معافی مانگنے جاؤں گا تو کہیں حسین مجھے دھتکار نہ دے، اس لیے میں افسوس کر رہا ہوں۔ تو سنو اس تاریخی اس چھوٹی سی بچی کا تاریخی جملہ، وہ کہتی ہے بابا جان بے دھڑک آپ حسین کے پاس جاؤ، میرا ایمان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے کہ جب آپ کی بیٹی کو وہ نواز کر بھیج سکتے ہیں تو وہ محمد کے گھرانے والے ہیں، وہ زہرا کے گھرانے والے ہیں، آپ بھی جاؤ گے تو آپ کی ساری غلطیوں کو معاف کر کر سینے سے لگا۔ بس 5 منٹ وقت بچا ہے، آپ کو بس بتاؤں حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کے قدموں میں گئے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا تمہیں کیا لگتا ہے کہ حسین تم سے بدلہ لے گا؟ نہیں نہیں، ہم بدلہ لینے والے نہیں ہیں، ہم تو معاف کرنے والوں میں سے ہیں، ہم تو درگزر کرنے والوں میں سے ہیں۔ حضرت حر بن ریاحی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد کہا تھا حسین جب میں نے آپ کو یہاں لایا ہے تو پہلا تیر بھی حر کھائے گا، پہلا حملہ بھی حر جھیلے گا، اس لیے آپ مجھے اجازت دے دو۔ امام حسین نے کہا تھا اے حر بن ریاحی میں اجازت نہیں دوں گا، اس لیے کہ دنیا کہے گی کہ اپنے فائدے کے لیے اس نے کلمہ پڑھایا تھا، اس لیے جا تجھے اجازت ہے، تیرا نام ہی حر ہے اور حر کا مطلب آزاد ہوتا ہے، تو دنیا سے پہلے آزاد تھا، میں نے جہنم سے تجھے آزاد کروا دیا ہے۔ حضرت حر قدم میں لپٹ گئے، کہا نہیں آقا حسین میں ظالموں کو ان کی اوقات بتانا چاہتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس سپہ سالار نے 71 یزیدیوں کو اپنے تلوار کے وار سے ختم کر دیا تھا، پھر جو ہے گروہ در گروہ گروپ بائی گروپ بن کر جب ظالم آئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے حضرت حر کو شہید کیا تھا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام حسین کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو ظالموں کو معاف کرنے والا ہے۔ بس آخری بات 1 منٹ میں سنو، یہی امام حسین کا گھرانہ کتنا زیادہ یہ معاف کرنے والے ہیں، کتنا بڑا دل رکھنے والے ہیں۔ جس لعین نے امام حسین کی شہادت کی تھی، جس شمر لعین نے، شمر نام تھا اس کا، جس نے امام حسین کے سر کو تن سے جدا کیا تھا، اس شمر لعین کو جب مختار ثقفی دوڑا دوڑا کر مار رہا تھا، ان لوگوں کا بھی انجام کبھی آپ کو سناؤں گا کہ کیا انجام ہوا تھا، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا تھا۔ مختار ثقفی نام کا ایک انسان نکلا تھا جس نے امام حسین کے جتنے بھی قاتل تھے نا سب کا بدلہ لیا تھا۔ جب وہ دوڑا دوڑا کر ان ظالموں کو مار رہا تھا تو شمر لعین
بھاگتے بھاگتے پتہ ہے آپ کو کہاں پہنچا تھا؟ حضرت زین العابدین کے گھر چلا گیا تھا. اس کو پتہ نہیں چلا یہ کس کا گھر ہے. زین العابدین کون ہے آپ سب کو پتا ہے, امام حسین کے بیٹے ہیں جو کربلا سے لوٹ کر آئے تھے. زین العابدین کے خیمے میں کون چلا گیا ہے؟ جو امام حسین کا قاتل ہے, جو زین العابدین کے باپ کا قاتل ہے. زین العابدین نے جب دیکھا ہے کہ ارے یہ تو شمر لعین ہے جس نے آخری وار کیا تھا میرے بابا کی گردن پر, غصے سے اندر سے لال ہوئے. لیکن نبی کے گھرانے کا صبر دیکھو اور ان کا اخلاق دیکھو. فوراً سر کو نیچے کیا اور کہا کون مہمان آؤ تمہارا استقبال ہے. اس نے کہا بڑی پیاسا ہو, دشمن دوڑا رہے ہیں, آپ کے گھر میں گھس گیا ہو, آپ اہل بیت ہیں, آپ کے گھر میں کوئی نہیں آئے گا. اس لیے کہ سب جتنے ظالم تھے, جتنے قاتلان امام حسین تھے, سب کو پکڑ پکڑ کر مارا جا رہا ہے. آپ امام حسین کے بیٹے ہیں, اس لیے آپ کے گھر کوئی نہیں آئے گا, اس لیے ڈر سے میں آپ کے گھر میں چھپ گیا ہوں. زین العابدین نے کہا میرے گھر میں آ جا. اس کو پانی پلایا ہے اور رخصت کیا ہے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ اسی پانی نہیں پلایا ہے بلکہ 3 دن تک اپنے گھر میں رکھا ہے. پھر وہ جب جانے لگا تھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا اے زین العابدین مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ کیا تم مجھے پہچان نہیں رہے ہو؟ جب اتنا کہا تھا اس انسان نے تو زین العابدین کے غم تازہ ہو گئے, دھار مار کر رونے لگے, آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی. کہا تجھے کیا لگتا ہے کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو بھول جاؤں گا؟ ارے میرے تو ایک ایک بار یاد ہے, میں تو اس وقت سے آج تک ہنسا نہیں ہوں. تجھے کیا لگتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں؟ ارے تو شمر لعین ہے جس نے میرے بابا کو قتل کیا تھا, جس نے میرے بابا کو شہید کیا تھا. اتنا سننا اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ کیسا جگر والا انسان ہے. باپ کا قاتل سامنے کھڑا ہے, پیچھے فوج مجھے کھوج رہی ہے, پھر بھی یہ مجھے فوج کے حوالے نہیں کرتا ہے. اس نے ہاتھ جوڑ کر قدم میں گر کر کہا تھا اے زین العابدین آخر بات کیا ہے, تم بدلہ کیوں نہیں لیتے ہو؟ تو زین العابدین نے کہا تھا میں تمہارے گھر مہمان بن کر گیا تھا, وہ تیری مہمان نوازی تھی, وہ تیرا کردار تھا. آج تو میرے گھر میں مہمان بن کر آیا ہے, آج تو حسین کے گھر میں مہمان بن کر آیا ہے. یہ میرے گھر کی مہمان نوازی ہے, وہ تیرا برا کردار تھا, یہ میرا اچھا کردار. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. حضرت حسین رضا خان گیابی, حضرت حسین رضا خان گیابی.